عمران خان صاحب کی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ جو شاید کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا. یہ کیسے کسی کی انا یا ایگو کو برداشت ہو کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں کانے نو کا کوئی عبدالحمید آ کے کھڑا ہو جائے؟ تو بھائی یہی تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. صدام حسین کے سامنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اس سسٹم کے تحت سہیل آفریدی جیسا ایک فیصلہ تو اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہی سسٹم بزدار جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے. یہی سسٹم علی امین گنڈا پور جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے. یہی سسٹم پرویز خٹک جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ باقی دوسری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جب وہ اقتدار سے نکالے جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہم بھی انقلابی بن جاتے ہیں. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لو جی اقرار صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کی تشریف آوری کا فارملی بہت شکریہ، اینڈ اگین تھینک یو سو ویری مچ. ظاہر اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سارے سوالات، بہت سارے خدشات، بہت سارے الزامات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن میں ایک سوال سے آغاز کر رہا ہوں. اپنی ساری اس طرح کی نشستوں کا یونیورسٹیوں میں بھی جا رہے ہیں، کالجز میں بھی جا رہے ہیں، تو میں ایک سوال ہے جو میں پوچھتا ہوں، وہ سوال آپ سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے لوگوں کو یہ لگتا تھا یا لگتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خواہش تھی کبھی کہ یار وزیر اعظم بننا چاہیے، ایک یہ کہ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ سب دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ہم بن سکتے ہیں. بلال بیٹھ جائیے. اب آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہی نہیں. یہ اس لیے نہیں ہوا، 99.9% یہی جواب ہے. سر یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے دماغوں اور ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قائد ہے وہ تاحیات ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسیحا ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے. یعنی جب بھی آپ لیڈر کا، قائد کا یا مسیحا کا لفظ سنتے ہیں تو کبھی آپ کی اپنی ذات آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، آپ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے. آپ کا ہوتا ہے لیڈر، قائد، مسیحا کوئی اور ہو سکتا ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنا ہوگا، کوئی بھی عظیم کام کرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی اور آئے گا. آپ میں یہ اعتماد پیدا نہیں ہونے دیا گیا کہ آپ بھی کبھی لیڈر بن سکتے ہیں، آپ بھی کبھی قائد ہو سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے پرائم منسٹر کی حد تک، اپنی سطح پر، اپنی جگہ پر آپ لیڈ کر سکتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی یہ کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہونے دیا گیا. اور یہ ایسا اس لیے نہیں ہونے دیا گیا کہ بدقسمتی سے دو پرابلمز ہیں پاکستان کے. ایک پرابلم ہے آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ایک پرابلم ہے آپ کا سیاسی اسٹیبلشمنٹ. سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کبھی پرابلم سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ باقی دوسری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جب وہ اقتدار سے نکالے جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہم بھی انقلابی بن جاتے ہیں وقتی طور پر. تو دو پرابلمز ہیں. ہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں چل کے، لیکن سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے آغاز کر لیتے ہیں. سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ 30 سال تک سیاسی جماعتوں پر قابض رہنا. سر فوجی اسٹیبلشمنٹ تو 6-8 سال میں جان چھوڑ دیتی ہے اکثر آپ کی، لیکن یہاں 30-40 سال سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے پارٹی کے اوپر. وہی لوگ جب وہی خاندان مسلط ہیں. اب آپ کہیں گے جی غلط زیادتی ہے یہ بڑی کہ آپ خان صاحب کو باقی موروثی جماعتوں سے ملائیں. تو میرے نزدیک موروثیت اور شخصیت پسندی دونوں ایک جتنے بڑے پرابلم ہیں. یعنی اگر کوئی شخص 30 سال کسی پارٹی پر مسلط رہے یا کوئی خاندان ایک پارٹی پر 30 سال مسلط رہے تو یہ ایکول ایولز ہیں، اور ان کے نتیجے میں لوگوں کے ٹاپ تک آنے کا جو چانس ہے وہ رک جاتا ہے 30-40 سال کے لیے. نہیں کوئی عام آدمی یا کوئی ایک مڈل کلاس کا نوجوان اس جگہ تک نہیں پہنچتا. ریسٹ اشورڈ، میں آغاز میں ہی اللہ اور کے رسول کو گواہ بنا کے یہ بات آپ سے کہتا ہوں، اور میں پھر وہی بات کہ آپ کی اولاد سب سے آپ کے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے، میں اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نہ میں یہ کسی کے کہنے پر کہہ رہا ہوں، نہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کسی کی ایما پر کہہ رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی قسم نہ کسی کے خلاف کہہ رہا ہوں، نہ کسی ایک شخص یا پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سوال میں ایگزامپل ضرور ہوں گی، بات ضرور ہوگی، لیکن مقصد اس پوری کیمپین یا مہم یا اس تحریک کا، میں اپنی اولاد کی اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی ایما پر یا کسی کے لانچ کیے جانے پر نہیں ہے. یہ وہ بات ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں دیانتداری سے جو سوچتا ہوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس سے اب آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات کو تھوڑا سا آپ کو یقین ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پارٹیوں کا طریقہ کار ہمارے یہاں ہے سر، یہ جماعتیں، دکانیں تو اس طرح سے چل سکتی ہیں. یعنی ایک آدمی نے، محمد حفیظ نے، عبدالشکور نے، عبدالغفور نے ایک دکان کھولی اور اس دکان کو وہ 30 سال تک چلاتا رہا. وہی گلے پہ بیٹھتا تھا، وہی اس کا شٹر اٹھاتا تھا، وہی اس کا شٹر گراتا تھا، وہی فیصلہ کرتا تھا کون آئے گا، کون جائے گا، کتنا مال رکھنا ہے، کتنا بیچنا ہے، سارے ڈیسیژن اس کے ہاتھ میں. تو دکان تو ایسے چلتی ہے. اور جب مرنے والا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کسی بیٹی کو، جس طرح ہمارے ہاں چل رہا ہے، یا بیٹے کو دے دیتا ہے
اور اگر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا آپشن اس کے پاس تو وہ یا کسی کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے, کسی کو بھیج جاتا ہے, فیصلہ وہی کر رہا ہے. سیاسی جماعتیں دنیا بھر میں اداروں کی طرح چلتی ہیں, اور ادارے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ایک ہی لیڈر, کوئی تا حیات قائد نہیں ہوتا. ان میں لوگ آتے ہیں 4 سال میں, زیادہ سے زیادہ 2 ٹرمز ہوتی ہیں, الیکٹ ہو کے آتے ہیں, پریزیڈنٹ یا چیئرمین منتخب ہوتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ گوگل کر لیجئے گا, آپ کو اتنی خوشگوار یا ویسے ہی حیرت ہوگی کہ جیسے ایک ایس ایچ او کے کمرے میں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے نا کہ 2002 سے 2006 تک یہ, 2006 سے 2010 تک یہ, 2010 سے 2014 تک یہ. سر ایسے ہی برطانیہ کی لیبر پارٹی, برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی, برطانیہ کی جرمنی کی CDU, امریکہ کی ریپبلکن پارٹی, امریکہ کی ڈیموکریٹس پارٹی, ان کے پچھلے 30 سال میں سربراہان کے نام نکالیے, آپ کو پورا بورڈ نظر آئے گا. اتنے سے اتنے تک یہ تھا, ڈیوڈ تھا, یہ کیمرون تھا, فلان فلان. ٹھیک ہے, آپ نے اور میں نے پچھلے 30 سالوں میں جب نواز شریف کا, زرداری کا اور عمران خان صاحب کا نام سنا, صرف ان 30 سالوں میں, اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں جو پارٹی کا سربراہ ہے وہی ملک کا سربراہ بھی ہو, یعنی جو پارٹی سربراہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم بھی ہو, یا جو پارٹی سربراہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہو. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات پارٹی اور لوگ چلاتے ہیں اور پارٹی اپنے نمائندوں کو وزیر اعظم یا صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد کرتی ہے. تو آپ دونوں مثالیں لے لیجئے. ایک میں نے آپ سے بتا دیا کہ آپ ذرا ان ساری پارٹیوں کے سربراہان دیکھیں, 12 لوگ پچھلے 30 سال میں بدل چکے ہیں, الیکٹ ہو کے آئے, اپنا کام کیا, بند تو نہیں ہوگی وہ پارٹیاں, چل رہی ہیں. ہم کہتے ہیں لیڈر کے بغیر کیسے چلے گا, او بھائی وہ بھی تو چل رہی ہیں ساری دنیا میں. پھر آپ صرف سربراہان کی مثال لے لیجئے, جتنے میں نام لوں گا نہ ان کی اپنی کوئی پارٹی تھی, یہاں تو دکان بنا لیتے ہیں نا, نام لکھ دیا اوپر مسلم لیگ نواز شریف. پارٹی کا نام کسی بندے کے نام پہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یعنی وہ تو کاروبار تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف انٹرپرائزز یا کمپنی, یہ لیکن کسی بندے کے نام پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہے, یہاں معاف کیجیے گا کسی کی میں فیلنگس کو ہرٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ ایگزامپل میں ایک بالکل انبائس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں. تو جن 30 سالوں میں آپ نے, میں نے نواز شریف کا, زرداری کا یا عمران خان صاحب کا نام سنا, امریکہ میں بل کلنٹن, ہماری ہوش کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے چھوڑ دیجئے, بل کلنٹن آئے, اپنی ٹرم کو سرو کیا, چلے گئے. بش آئے, اپنی ٹرم کو سرو کیا, چلے گئے. براک اوباما آیا, بالکل مڈل کلاس کا آدمی, اپنی ٹرم سرو کی, چلا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوا, اپنی ٹرم کو پورا کیا, چلا گیا. دوسری بار الیکشن نہیں جیت سکا, جو بائیڈن آیا, اپنی ٹرم کو پورا کیا, سرو کیا, چلا گیا. دوسری اور آخری مرتبہ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر آئے, اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اب وہ تیسری بار بن سکتا ہے. بات ختم ہو گئی, وہ کھرب پتی بنا دے ہر امریکی کو, پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیسری بار کے لیے منتخب ہو. اب اس میں بل کلنٹن ایک یتیم بچہ سنگل پیرنٹ نے پالا, امریکہ جیسی سپر پاور کا پریزیڈنٹ بنا اس لیے کہ موقع موجود تھا. اسی طرح سے جناب براک اوباما کے بارے میں آپ ہم سب جانتے ہیں, لوور مڈل کلاس سے تعلق. جو بائیڈن کے بارے میں پوچھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہوگا. برطانیہ میں کیا ہوا, برطانیہ میں جن 30 سالوں میں ہم نے نواز شریف صاحب کا, عمران خان صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا نام سنا, اس میں ٹونی بلیئر آئے, اپنا کام کر کے چلے گئے. گورڈن براؤن, بورس جانسن, ڈیوڈ کیمرون, تھریسا مے, رشی سونک, ہندو کو وزیر اعظم بنا دیا انہوں نے, اسٹارمر کیئر, اور بہت سارے لوگ آ کے اپنا کام کر کے جاتے رہے. اور ملک بھی چل رہے ہیں, ادارے بھی چل رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی چل رہی ہیں. ہم نے جب یہ سلسلہ روک دیا تو چونکہ ٹاپ پر ایک آدمی یا خاندان بیٹھ گیا ہے, اور وہ اس لیے اندر الیکشن نہیں ہونے دے رہا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے مجھے ایک وقت پر آ کر اپنی اسپیس چھوڑنی پڑے گی, تو آپ نے پارٹیوں کے اندر الیکشن نہیں کروانا چھوڑ دیے, جس سے یہ ہوا کہ مڈل کلاس اور عام آدمی ٹاپ تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا مطلب ہے 78 سال کی تاریخ میں ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر نہیں بنا سکے ہم پاکستان میں. سارے زمیندار, سارے وڈیرے, سارے جاگیردار, سارے انڈسٹریلسٹ کی اولادیں, کوئی ایچیسن کالج سے پڑھا ہوا, کوئی آکسفورڈ والا, کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ, کوئی وزیر اعظم, ابن وزیر اعظم, بنتے وزیر اعظم, پھر ابن وزیر اعظم, یہ چل رہا ہے ایک مڈل کلاس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن آپ ایک ایسا مڈل کلاس کا نوجوان پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے, جس نے لوڈ شیڈنگ, گرمی, بیماری, غربت, بے روزگاری فیس کی ہوئی ہوگی, اس دن پاکستان ٹھیک طرح سے صحیح معنوں میں انقلاب کی جانب پہلا قدم بڑھائے گا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کو ایک موقع دیں. اور موقع کیوں نہیں مل رہا کہ جب آپ نے پارٹی کے اندر الیکشنز کی بات کی تو آپ کو اپنی سیٹ کسی سٹیج پہ چھوڑنی پڑے گی, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں, ہم مینلی ان کی بات کرتے ہیں جو حکومت میں آ چکی, نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی, عمران خان صاحب کی, یہ ساری کیا کہتی ہیں کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے. سب کا دعویٰ ہے اپنی اپنی باری پہ, لیکن جب دوسرے کی باری ہو پھر ٹھیک ہے ہمیں جو سوٹ کرتا ہے. تو ساروں کا یہ دعویٰ ہے ان تینوں پارٹیوں کا کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے, لیکن ان میں سے کسی ایک پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے.
یہ ساری پارٹیاں یہ نعرے مارتی ہیں کہ ہمیں ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے. ان میں سے کسی ایک پارٹی میں فیئر الیکشنز تو دور, الیکشن ہی نہیں ہوتے. یہ ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں آئین کی بالادستی ملک میں چاہیے, لیکن آپ پارٹی کے اپنے آئین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں, اس لیے کہ آپ کی سیٹ جو ہے. یہ کیسے کسی کی انا یا ایگو کو برداشت ہو کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں یا زرداری صاحب کے مقابلے میں یا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کانے نو کا کوئی عبدالحمید آ کے کھڑا ہو جائے. یہ ہماری ایگو, ہم نے 30 سالوں میں اس بت کو وہاں, اب وہ کہتے ہیں جی 30 سال بعد کوئی کھڑا ہو کے دکھائے. تو بھائی یہی تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. صدام حسین کے سامنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, اس طرح تو معمر قذافی کے سامنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس ڈکٹیٹرشپ کو آپ جمہوریت کی مثال نہ لیں کہ ان کے سامنے کوئی زرداری صاحب کے مقابلے میں ان کی پارٹی سے کوئی آنا نہیں چاہتا. آپ نے وہ ماحول ہی فراہم نہیں کیا. آپ نے وہ اتنا بڑا درخت اور بت بنا دیا کہ جس کے نیچے کوئی اور چھوٹا پودا پنپ ہی نہیں پایا. تو ونس اگین یہ سارے بہت اچھے لوگ ہوں گے, جس کو جو پسند ہے وہ بالکل ٹھیک لوگ ہوں گے, لیکن سسٹم ٹھیک نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس سسٹم کے تحت سہیل آفریدی جیسا ایک فیصلہ تو اچھا ہو سکتا ہے کہ مڈل کلاس نوجوان تھا, ایک بیک گراؤنڈ اچھا ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن یہی سسٹم بزدار جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے. یہی سسٹم علی امین گنڈا پور جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے. یہی سسٹم پرویز خٹک جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے. یہی سسٹم مریم نواز کو بھی وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی کی پسند ناپسند پر فیصلہ چھوڑنا ہے ہم نے, تو سر پھر اس سسٹم میں زیادہ فیصلے تو غلط ہوتے ہیں. تو ایک کسی اچھے فیصلے کی بنیاد پر اور بھی وقت ثابت کرے گا, لیکن بات یوں نظر میں وہ ٹھیک فیصلہ ہے, مڈل کلاس ہے, ہمبل بیک گراؤنڈ کا, لیکن ایک اچھے فیصلے کی بنیاد پر آپ سارے کے سارے سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یار اس کی بنیاد پر جتنے بھی یہ ڈکٹیٹرشپ والے فیصلے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے کسی نظام سے کوئی ایک بہتر آدمی الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو, الیکٹ تو خیر سلیکٹ ہو کے اوپر آ جائے, لیکن دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ یار یہ سسٹم ٹھیک ہے. سو دنیا میں جس طرح سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے, بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لو جی اقرار صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, یا اقرار صاحب جو ہیں وہ خود اقتدار لینا چاہتے ہیں, لیڈر بننے کا شوق چڑھایا ان کو, یا آخری بات کہ اسٹیبلشمنٹ لانچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں نے آپ کو پہلے حلف دے دیا, آپ کو جیسے تسلی ہوتی ہے وہ تسلی مجھ سے کر لیجیے. پھر بھی نہیں ہوتی تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بحث سے نکل جائیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے ووٹ دیں, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر اعظم بنتا ہوں, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے لیڈر بنائیں. جب میں امیدوار ہی نہیں ہوں کسی چیز کا تو میں اچھا ہوں یا برا ہوں یہ تو بات ریلیونٹ ہو گئی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ لیڈر بنیے, میں کہہ رہا ہوں آپ وزیر اعظم بنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں مجھ سے قرآن مجید پہ حلف لے لیجئے کہ میں کبھی زندگی میں کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا. تو پھر میرے اچھے اور برے ہونے کی بحث سے جتنا مرضی ڈنڈورا پیٹے, نہ مجھے فرق پڑتا ہے نہ اس تحریک کو یا اس نظریے کو کوئی فرق پڑے گا. آپ اس بات پر بحث کریں کہ جو بات یہ کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. یا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی مجھے ووٹ دیجئے, تو آپ میرے کریکٹر کو, یہ کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوں, میں بکاؤں ہوں, میں ٹاؤٹ ہوں, میں اس کے لیے صحافی ہوں وغیرہ وغیرہ, یہ جج کیجئے, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو ووٹ دینا یا نہیں دینا. لیکن جب میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کسی پارٹی کے خلاف ہے یہ کیمپین, کیونکہ آج اگر یہ بات شروع ہوئی ہے تو کل کوئی عمران خان کے مقابلے میں تھوڑا ہی کھڑا ہو جائے گا بھائی. وقت لگے گا, یونین کاؤنسل سے پریزیڈنٹس منتخب ہونا شروع ہوں گے, تحصیل میں آئیں گے, اس کے بعد ڈسٹرکٹس میں آئیں گے, اس کے بعد ڈویژنز میں آئیں گے, اس کے بعد صوبوں میں آئیں گے, صوبوں کے صدور میں سے کوئی ایک نوجوان پاکستان کا چیئرمین ہوگا اس پارٹی کا. اٹ وڈ ٹیک ٹائم, وقت لگے گا اس کو اسٹیبلش ہونے میں. کیوں انسیکیور ہو گئے ہیں سارے اس بات سے؟ یہ کس کے خلاف ہو سکتی ہے بات؟ اور خان صاحب ہر پارٹی کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے, کیونکہ انسیکیورٹی ذرا زیادہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شو ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ خان صاحب اس کی مثال لے لیں. میں ونس اگین نتھنگ اگینسٹ اینی ون, عمران خان صاحب کی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ جو شاید کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا. نمل کی مثال ہے, شوکت خانم ہے, ورلڈ کپ جیتنا ہے, پولیٹیکل پارٹی میں بہت سارے سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے ہیں. بنیادی باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف کا اظہار بھی کرتا ہوں, تعریف بھی کرتا ہوں, لیکن خان صاحب کی زندگی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی خبردار ایسی بات بھی نہ کرے. قائد اعظم علیہ رحمہ ان کے بعد بڑی شخصیت مانتے ہیں خان صاحب کو, ان کے فالوور. ایسے ہی جی قائد اعظم کی شخصیت سے ہم نے ساری امیدیں, ساری امنگیں وابستہ کر لیں, صرف ان کی ذات کے گرد ہم نے پورے کا پورا اپنا جو امید کا نظام تھا وہ قائم کر لیا. اور جب قائد اعظم تشریف لے گئے اس دنیا سے, تو چونکہ ان کی زندگی میں, ان کی موجودگی میں ہم نے کوئی پیرالل نظام, کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا, ہم ایسا کولیپس ہوئے کہ ہم آج تک واپس نہیں, ٹھیک ہے جی, ہم اس طرح سے بری طرح سے گرے کہ آج تک سنبھل نہیں پائے ہیں. تو اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ عمران خان صاحب کو بھی قائد اعظم کے بعد ایک بڑی شخصیت تصور کرتے ہیں, سر آنکھوں پر آپ کا, یہ شاید میرے نزدیک بھی کچھ ایسی ہی بات ہوگی کہ شاید وہ پاپولر ترین تاریخ کے پاکستان کے لیڈر ہیں, تو بھائی قائد اعظم کے بعد جب آپ نہیں سنبھل پائے
تو یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ان کو صحت اور تندرستی دے, لیکن یہ ان کی زندگی کے اندر کوئی نظام وضع کر لیجئے, ان کی زندگی کے اندر کوئی سسٹم بنا لیجئے. بس یہ میری درخواست ہے. یہ مت سمجھیں کہ کسی کے مقابلے پہ کوئی چیز آ رہی ہے, یہ مت سمجھیں کہ کسی کو مائنس کرنے کے لیے کچھ لایا جا رہا ہے. بھائی سسٹم میں نوجوانوں کو پلس کرنے, اور پلس بھی کسی کے کہنے پر, کسی کی نامزدگی پر, کسی ایک شخص کی پسند ناپسند پر مت کیجئے, بلکہ اس بنیاد پر کریں کہ میرٹ کیا کہتا ہے. الیکشن کے ذریعے وہ لوگ آگے آنا شروع ہوں. تو میرے نزدیک یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل کر سکتے ہیں.